السلام علیکم، میں محمد حاذق اور حاذق کی ٹاکس کے ساتھ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی گاؤں کی اور ایک لڑکی 14 سال لڑکی زینب کی، جو کہ زبردستی شادی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو بغیر آپ لوگ کا ٹائم ضائع کرتے ہوئے سیدھا چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کہانی زینب کی زبردستی شادی۔ کردار: زینب 14 سال کی ایک معصوم لڑکی، ذہین لڑکی تھی۔ زینب کی ماں رضیہ بی بی ایک روایتی سوچ کی حامل خاتون۔ زینب کا باپ ظفر خان ایک غریب کسان جو روایت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ شہزاد 30 سال کا ایک امیر شخص جس کی پہلی بھی 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ یہ کہانی زینب کی ہے جو ایک چھوٹے سے دیہات میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب ایک ذہین اور محنتی لڑکی تھی جو اپنے گاؤں کے اسکول میں تعلیم کر رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ وہ مستقبل میں ایک ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن اس کی خاندان کی غربت اور دیہی معاشرتی روایات اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والی تھی۔ ابتدا: زینب کا خاندان غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے والد ظفر خان ایک چھوٹے کسان تھے جنہیں فصلوں کی مناسب قیمت نہ ملنے کی وجہ سے شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ زینب کی ماں رضیہ بی بی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کو کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ ان کی نزدیک لڑکیوں کی تعلیم اتنی ضروری نہیں تھی جتنی کہ ان کی جلدی شادی۔ زینب کے والدین کو گاؤں کے ایک امیر شخص شہزاد نے رشتہ بھیجا۔ شہزاد کی عمر 30 سال تھی اور وہ پہلی ہی 2 شادیاں کر چکا تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شہزاد نے زینب کو پسند کیا کیونکہ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس نے زینب کے والدین کو مالی امداد کا وعدہ کیا جو ان کے لیے بڑی بات تھی۔ زینب کی مخالفت: جب زینب کو پتہ چلا کہ اس کے والدین اس کی شادی شہزاد سے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی تھی اور ابھی اس کی تعلیم مکمل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن رضیہ نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ لڑکیوں کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ رضیہ نے کہا، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں اور شہزاد تمہارے لیے اچھا رشتہ ہے۔ زینب نے اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی راضی نہ ہوئے۔ ظفر خان نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں اور شہزاد جیسے امیر آدمی کا رشتہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیں مالی امداد دے گا اور تمہیں ایک محفوظ زندگی ملے گی۔ زبردستی شادی۔ زینب کی مخالفت کے باوجود اس کی بات کو نظر انداز کیا گیا۔ والدین نے زبردستی اس کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ زینب دل شکستہ تھی، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ گاؤں میں عورتوں کے حقوق یا بچیوں کی زبردستی شادی کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ زینب کو خوبصورت کپڑوں میں سجایا گیا، لیکن اس کے دل میں خوشی کی بجائے خوف اور غم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی خواب اب ختم ہو چکے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے بعد کی زندگی۔ شہزاد کے گھر پہنچنے کے بعد زینب کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ شہزاد نے اسے ایک غلام کی طرح سمجھا۔ زینب کو نہ صرف گھریلو کام کاج کرنے پر مجبور کیا گیا بلکہ اس کی تعلیم بھی ختم کروا دی گئی۔ وہ سارا دن کام میں مصروف رہتی اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو اسے سخت سزا ملتی۔ شہزاد کی پہلی 2 بیویاں بھی اسے ناپسند کرتی تھی۔ وہ زینب کے ساتھ بدتمیزی کرتی اور اسے اپنے کاموں کے لیے حکم دیتی۔ زینب تنہا ہو گئی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ اپنے والدین کے فیصلے پر روزانہ رویا کرتی تھی۔ انجام: چند ماہ بعد زینب کی صحت خراب ہونے لگی۔ اس کی عمر کم تھی اور جسمانی اور ذہنی دباؤ نے اسے توڑ دیا تھا۔
اس کی خواب، اس کی خوشیاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گئی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زینب شدید ڈپریشن اور کمزوری کا شکار ہو چکی ہے۔ شہزاد نے اسے اس حال میں چھوڑ دیا اور اسے کوئی طبی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ زینب کا جسم دن بدن کمزور ہوتا گیا اور ایک دن وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں مر گئی۔ زینب کی کہانی کا انجام ایک المناک حقیقت ہے جو آج بھی ہزاروں بچیوں کی زندگیوں میں دہرایا جاتا ہے۔ اس کی موت کے بعد گاؤں میں کوئی آواز نہیں اٹھی اور زبردستی شادی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ نتیجہ، زینب کی یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زبردستی شادی کسی بھی لڑکی کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ معاشرتی روایات اور غربت کو بچیوں کے حقوق پر فوقیت نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ کہانی ایک پیغام ہے کہ ہر بچی کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق ملنا چاہیے اور زبردستی شادی کے خلاف آواز اٹھانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو محترم حاضی ٹاکس کے محترم ناظرین، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح اور بھی انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب، شیئر اور لائک کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا کہ آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے میں محمد حاضی جلدی واپس آؤں گا ایک دوسری اور انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ، اور آپ لوگ مجھے اپنے نام وغیرہ یا کوئی اس سے کہانی جو آپ چاہیں کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں تو آپ اس کو بھی ٹیگ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی فوقیت یعنی پرائیورٹی دی جائے گی۔ تب تک کے لیے میں محمد حاضی، والسلام۔